مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور کے اندر بہت زیادہ تکالیف سے گزر رہے تھے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا اور بنو ہاشم کو بھی کہ کوئی اس محلے کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کے ساتھ لین دین ہوگا، ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا کہ اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس دعوت سے رک نہیں جاتے۔ یہ اس موقع کے اوپر صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کہتے ہیں تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد ڈٹ گیا، نہ اس کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ آخرت کے اندر اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا کے اندر آزمائشوں کے اوپر صبر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کیا کرو، حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ تمہاری والدہ نے تمہیں اس وقت اٹھایا تھا اور 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر کے تمہاری پر وہ نشو نما کی ہے اور 2.5 سال دودھ پلایا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ یہ اس کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا نبوت کے بعد، آپ کو جہاں کہیں 2 نظر آتے آدمی آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ 3 اکٹھے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کے اوپر فجر کی نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائی اور نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی تو وہاں جنوں کی ایک جماعت گزری۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کو سنا اور وہ پوری کی پوری جماعت ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، خاموشی سے سنتے رہے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، جب وہ واپس لوٹے تو ایمان لا چکے تھے، وہ جن بھی ایمان لائے تھے، اور انہوں نے کیا کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، واپس گئے اپنے جنوں کے علاقوں کے اندر اور جا کر کے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج ہم نے وہی کتاب کو سنا ہے، یعنی جب موسیٰ سے سنا تھا یا یہ سنا ہے، یعنی ان کے اوپر اس قرآن نے اتنا اثر کیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ آگے سورہ محمد ہے اور یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر بیشتر جو حصہ بیان کیا گیا ہے وہ جہاد و قتال کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے مومنو جب تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پیٹھ پھیر کے نہیں بولنا، پھر ڈٹ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، بھیک نہیں مانگنی، کمزور نہیں بننا، اللہ تعالیٰ تمہارے غالب کر کے رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، دین اسلام کو اس دنیا کے اوپر غالب کر دو۔ اللہ کیا کرے گا؟ ینصرکم، تمہاری مدد بھی کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دے گا، تمہارے قدموں کو بھی جما دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جنت کی مثالیں دے رہے ہیں، ایمان والوں کو
तसल्ली दी जा रही है कि मसलुल जन्नति अल्लती वअदल मुत्तक़ून, कि कायनात का मालिक तुमसे उन जन्नत का वादा करता है कि फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, जिसके अंदर ऐसा पानी है कि जिसका रंग बू बदलने वाला नहीं है, जायका उसका बदलने वाला है। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर, दूध ऐसा है जो लज्जत वाला है, उसका जायका भी नहीं बदलने वाला। व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, वो जन्नत जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शहद की, ये शराब की नहरें चलाई है, और वो शराब ऐसी है, ये दुनिया वाली शराब नहीं है कि इंसान पिए उसके अकल के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं, मैं ये वो शराब नहीं है, ये ऐसी शराब है जो लज्जत से भरी हुई है, और पीने वालों के लिए अकल के ऊपर पर्दे भी नहीं पड़ते। आगे फरमाया व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, दुनिया के अंदर तुम्हें शहद खालिस नहीं मिलता, लेकिन कायनात के मालिक ने जन्नत के अंदर शहद की भी नहरें चला दी है, वो जो लोग भी लज्जत वाले हैं। वो किस लिए है? वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और तरह तरह के फल हैं। ये है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर डट जाते हैं तौहीद के ऊपर और अपने रब की इताअत और फर्मा बरदारी के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी के ऊपर डट जाते हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन ये हमेशा आखिरत के रहने वाली जो नेमतें हैं, ये अल्लाह ताला उनका मुकद्दर बना देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लीजिए असल जो इल्म है दुनिया के अंदर, बड़े बड़े हम कहते हैं ये इल्म है, ये क्या जी मैथ है, ये इंग्लिश है, ये फ़लाँ है, ये सारे फ़नून हैं, दुनिया कमाने के तरीके तो हो सकते हैं। असल जो इल्म है वो कुरान और हदीस का इल्म है, असल जो इल्म है वो अपने रब की मारिफत का इल्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलम, इल्म हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा इस कायनात का मालिक कोई नहीं है। ये इंसान दरअसल इस मुआशरे के अंदर हम जिस रहते हैं, इन मुआशरे के अंदर लोगों को अपने रब का तारुफ कभी नहीं पता, रब की सिफ़ात का नहीं पता, रब की खूबियों का नहीं पता, इसलिए वो जाते हैं जा कर के गैरों के दर के ऊपर झुकते हैं, नजरें मानते हैं, सजदे करते हैं, मन्नत मनौतियाँ मांगते हैं। अगर उनको अपने रब का सही इल्म होता तो वो कभी किसी गैर के दर के ऊपर ना जाते। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, या तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लग चुके हैं। ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर के कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करोगे, वला तुब्तिलू अमालकुम, फिर अपने अमालों को बर्बाद ना करो, मेहनत को बर्बाद ना करो। अगर कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी के सिर्फ यही दो रास्ते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। आगे सूरतुल फतह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी के अंदर मक्का से हिजरत करके मदीना के अंदर आए। 6 साल गुजर गए, मुसलमान तरसते थे किस बात पर कि हम बैतुल्लाह में जाएँ, जा कर के बैतुल्लाह के तवाफ़ करें, सफ़ा मरवा की साई करें, मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा करें, ये सारी मुसलमानों को तरसते थे। लेकिन एक सन 6 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, आप ज़मज़म पी रहे हैं, सफ़ा मरवा की साई कर रहे हैं, और अम्बिया को जो ख्वाब आता है वो वही होती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, सहाबा कराम को कहा कि आज रात मैंने ख्वाब देखा है। वो ख्वाब क्या था? ख्वाब यह था कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ। सहाबा बड़े खुश हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया है और ख्वाब वही होता है। बड़े पुरजोश हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आप 1400 सहाबा को लेकर के बैतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ चल पड़े हैं, और अभी मक्का पहुँचे ही नहीं है, पड़ाव किया है, मक्का वालों ने रोक दिया है, कहा कि आप मक्का के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि इनके अज़ीज़ व अक़रबा बहुत ज़्यादा है, जाओ जा कर के उनको कहो हम किसी लड़ाई की नीयत से नहीं आए, जंगो जिदाल की नीयत से नहीं है, हम आए हैं, हथियार हमारे अंदर हैं, हम हथियार नहीं लेकर के आए, हम सिर्फ उस कहते हैं उम्रा करेंगे, उम्रा करा करके हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा उस्मान ये बैतुल्लाह सामने है, तू तवाफ़ भी कर सकता है, तू सफ़ा मरवा की सही भी कर सकता है, सारे कुछ कर सकता है, तुझे इजाज़त है, लेकिन तेरा नबी जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو عثمان نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں تو میں عثمان نے اکیلے بیت اللہ کا طواف کیا کرنا ہے۔ تو پھر ان ظالموں نے ایک خبر پھیلا دی۔ خبر کیا پھیلائی؟ انہوں نے کہا کہ خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ کو بڑا غصہ آیا کہ سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ اب عثمان کو شہید نہیں کیا تھا، خبر چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تھے، 1400 صحابہ سے کہا بیعت لو، ہم ادھر سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، 1400 صحابہ نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اوپر سے آپ نے دوسرا ہاتھ رکھا، کہا یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ عثمان شہید ہے، نہیں ہوا۔ یہ 1400 صحابہ سے بیعت نہیں لینی پڑتی تھی، لیکن لی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے نبی سے مرنے مٹنے کے اوپر بیعت کر لی تھی، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کیا کرتے تھے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا دین اسلام کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈگریاں جنت کی دینی تو دینی تھی نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، دین اسلام کو بھیجا ہے، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین اسلام کو اس دنیا کے اوپر غالب کرنا۔ اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کیسے غالب کریں گے؟ بغیر جہاد کے غالب ہوگا؟ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کے ساتھ ہی علاقے فتوحات کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجیے مکی دور ہے، 13 سالہ گزارا ہے، 13 سال کے بعد جب جنگ بدر کے اندر پہنچے ہیں تو کتنی تعداد ہے؟ 313 تعداد ہے، دن رات کی محنت ہے۔ اس کے بعد جب تلوار چلائی ہے، جہاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر وقت آیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے نکلے تھے؟ 30,000 کا لشکر نکلا ہے۔ اور علاقے فتوحات کتنے ہوئے ہیں کہ ابو بکر کا دور آیا، عمر کا دور آیا 22 لاکھ مربع میں، عثمان کا دور آیا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا گیا۔ یہ کیا؟ یہ فتوحات کی برکت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان کے ساتھیوں کی صفات کیا ہے، خوبیاں کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کے ساتھی ایسے ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کام الٹ ہے، سیاست کے اوپر بھی ایک دوسرے کے اوپر الجھ پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں ہم کہاں بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت ہے۔ آگے سورۃ الحجرات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ان پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادب کا طریقہ بتلایا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، ڈر جاؤ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، وہ اپنی سواری کے اوپر بار بار ان کی سواری آگے نکل جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر کو پکڑا، بڑی سختی کا، کیا تم نے اللہ کی یہ آیات نہیں پڑھی؟ لا تقدموا بین یدی، تو اپنی سواری کو سنبھال، تجھ سے سواری نہیں سنبھالی جاتی کہ تیری سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتی؟ پھر پیچھے کیا، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر آوازیں اوپر کر بیٹھو، تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز نیچی رکھنی چاہیے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، یہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، جب یہ آیتیں اتری نا تو اس کی آواز قدرتی طور کے پر بہت زیادہ تھی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ شاید یہ آیتیں اللہ نے میرے لیے اتار دی۔ صحابی پریشان ہو گیا، روتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری قدرتی آواز اونچی ہے، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب باتیں کیا کرتے تھے، مجلس کے اندر آ کر کے بیٹھا کرتے تھے اور کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، یہ عمر فاروق رضی اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان کے لیے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ نہ عربی دیہاتی آیا کرتے تھے، آ کر کے نہ باہر سے آواز دیا اخرج لنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کوئی کام کے اندر مصروف ہے، آپ آئے ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے باہر آئیں گے، پھر تمہیں جو کام ہے، یہ جو باہر سے بیٹھ کے آوازیں کستے ہو نا کہ باہر نکلیے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں کرنا، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی خبر کی تصدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کر کے فلاں علاقے سے نا زکوٰۃ کا ٹھیکہ کے لے کر دے۔ وہ زکوٰۃ لینے گیا، وہ بستی والے بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے۔ وہ جو صحابی تھا زمانہ جاہلیت کے اندر اس کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا فلاں بستی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ لینے جا، اس نے کہا وہ تو اسلحے سے لیس ہیں، وہ تو باہر نکلے ہوئے ہیں تمہیں قتل کرنے کا۔ اس نے کہا اچھا، لگتا ہے یہ جہالت کا بدلہ لینا۔ وہ گیا، دیکھا سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اس نے لگائی دوڑ، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، انہوں نے وہ جی آپ کو زکوٰۃ کا بہانہ دیا، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ کا لشکر تیار کیا، یہ دھوکہ دیا جا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے پیارے پیغمبر اگر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے پہلے تصدیق کیجیے، یہ نہ ہو علی ما فعلتم نادمین، تم کوئی لشکر کشی کرو بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے، اس لیے خیال کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو بھائی آپس میں لڑے ہوں جنگ و جدال کے اندر یا کوئی معاملہ ایسا ہو تو ان کی صلح کرا دی جائے، انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، صلح کرانی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ رہے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ، شاید عسیٰ ان یکن خیر منہم، کوئی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت درجے بہتر ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہو، اس لیے نہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب بھی نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا المیہ ہے، جس کا نام اچھا ہوگا نا اس کا نام بگاڑ کر کے، جس کا کوئی نام ہے اس کا نہ کوئی مخفف نکل ہی آتا ہے، ہم ہر چیز کے مخفف کے عادی ہیں نا، پورا نام نہیں لے سکتے، اس کا ایسا مخفف نکالیں گے نام کا سارا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہے، ولا تجسسوا، یہ کان لگانا، جاسوسی کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آگے سورہ قاف ہے، یہ سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے، موت کی سکرات کا تذکرہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی بیک سائڈ پہ نا ایک خاتون تھی، تندور کے اوپر روٹیاں لگایا کرتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور مجھے سن سن کر کے یہ سورت زبانی یاد ہو گئی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی اور اس وقت کے لوگوں کی قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ آج ہم کتنا قرآن سنتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، یہ ہم خود ہی اندازہ لگا لیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کتنے قریب ہیں، فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے کچھ بھی نکالتے ہو لیکن یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت کا سارا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ اس لیے کہ اس کو پڑھو، یہ تمہیں آخرت کی، موت کی، قبر کی یاد دلاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی زبان بھی عربی تھی، صحابہ بھی عربی زبان ہے، اس لیے آپ ہر جمعے کو اس سورت کی تلاوت، اور یہ سنت ہے خطبے کے اندر، لیکن آج کل کے خطباء یہ تلاوت نہیں کرتے، کرنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے امت کو، اپنے معاشرے کو، لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جس کو موت یاد آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، جس کو موت کی سکرات یاد آ جائے، جس کو آخرت یاد آ جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔